وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو نیو یارک کے حراستی مرکز منتقل، امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ منشیات اور دہشت گردی الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس پر نیو یارک سدرن ڈسٹرکٹ میں مارچ 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی۔ منشیات اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزامات۔ امریکی طیارہ نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو لے کر گوانتانامو بے سے نیو یارک پہنچا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن پہنچایا گیا۔ امریکی ملٹری چیف کے مطابق 150 سے زیادہ طیاروں نے کارروائی میں حصہ لیا۔ 20 بری اور بحری اڈوں سے جہاز بھیجے گئے۔ کئی ماہ کی تیاری اور دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ امریکی جوائنٹ فورسز کے لیے ناکامی کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ فوجی نقصان کم سے کم کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا۔ وینزویلا کو اقتدار کی منتقلی تک ہم چلائیں گے، امریکی تیل کی کمپنیاں وینزویلا جائیں گی، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر نے فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا مادورو اور ان کی اہلیہ کو امریکی فورسز نے ان کے بیڈ روم سے پکڑا۔ امریکی عدالت نے مادورو پر فرد جرم عائد کی۔ ڈرگ کارٹل ہزاروں امریکیوں کی اموات کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے سمندر کے راستے منشیات کی اسمگلنگ 90% کم کی۔ آپریشن کے دوران امریکی فوج کی فضائی، زمینی اور سمندری طاقت کا شاندار مظاہرہ دیکھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی اسی طرح کے حملے میں تباہ کیا۔ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ امریکی صدر نے نوبل امن ایوارڈ یافتہ اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا کے سیاسی مستقبل پر کہا ماریا کورینا کے پاس وینزویلا کی قیادت کے لیے ضروری عوامی حمایت حاصل نہیں، ان کا لیڈر بننا مشکل ہے۔ وینزویلا کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا، اپنے دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کا امریکی حملے اور صدر مادورو کی گرفتاری کے بعد خطاب، کہا نکولس مادورو کو اغوا کیا گیا، وہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ ملک کی دفاع کے لیے عوام صبر اور اتحاد سے کام لیں۔ امریکی حملہ آور مادورو کی گرفتاری ظلم ہے۔ صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ عوام کی مرضی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وینزویلا کے لوگ امن کے ساتھ اپنا راستہ تلاش کریں گے۔ وینزویلا کی عدالت کا نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو عارضی طور پر اقتدار سنبھالنے کا حکم۔ مادورو کو مستقل طور پر عہدے سے غیر حاضر قرار دینے سے گریز۔ ایسا کرنے پر 3 دن میں انتخابات کرانا لازمی ہو جاتا ہے۔ وینزویلا کے بعد اب کیوبا بھی اپنی فکر کرے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دھمکی، کہا صدر ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نے جرائم پیشہ افراد کو امریکہ بھیجا۔ نکولس مادورو وینزویلا کے قانونی صدر نہیں، یورپی یونین اور دیگر کئی ممالک نے بھی مادورو کو صدر تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے مادورو کے سر کے لیے مقرر $50 ملین کی قیمت بچائی۔ آنکھوں پر پٹی، ہاتھوں میں پانی کی بوتل اور ہتھ کڑی۔ ٹرمپ نے گرفتاری کے بعد مادورو کی تصویر بھی جاری کر دی، جس میں ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی اور آنکھوں پر پٹی بندھی دیکھی جا سکتی ہے۔ وینزویلا میں مادورو کی گرفتاری کو ایسے دکھایا گیا جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وینزویلا کے صدر مادورو میں اختلافات کی طویل تاریخ، دونوں ایک دوسرے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ ٹرمپ کے نزدیک مادورو منشیات فروشوں کے سرپرست تھے، وہ امریکہ میں اسمگل ہونے والے منشیات کے بھی ذمہ دار تھے۔ ٹرمپ نے بقول منشیات نے لاکھوں امریکیوں کی زندگیاں اجاڑیں۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجوہات میں منشیات کی اسمگلنگ، وینزویلا کے شہریوں کی امریکہ میں غیر قانونی آمد شامل۔ مادورو کا کہنا تھا کہ امریکہ وینزویلا کے وسیع تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ منشیات اسمگلنگ کے امریکی الزام کی تردید کی، جسے ٹرمپ نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ چین، روس، فرانس، کولمبیا، کیوبا اور ایران کا وینزویلا کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ نے خود مختار ریاست کے خلاف کھلم کھلا طاقت کا استعمال کیا۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے حملہ وینزویلا کے خلاف مسلح جارحیت قرار دیا۔ کولمبیا کے صدر نے امریکی کارروائی مجرمانہ قرار دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا وینزویلا پر امریکی حملے سے لا تعلقی کا اظہار۔ اسپین کی فریقین کو ثالثی کی پیشکش۔ اٹلی اور جرمنی کا مذاکرات پر زور۔ یورپی یونین اور قطر کا وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ فرانس نے صدر مادورو کی گرفتاری عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دی تھی۔
نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں وینزویلا پر حملے کی مخالفت۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ممدانی نے امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی اور عالمی قوانین توڑنے کا مخالف ہوں، رجیم چینج کو پسند نہیں کرتا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ وینزویلا پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ چھیڑنے کا اختیار نہیں۔ امریکی صدر کا اقدام دنیا کو مزید غیر محفوظ بنا دے گا۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفانی دوشالے، وادیوں میں یخ بستہ موسم نے ڈیرے ڈالے۔ شگر میں سفید موتیوں کی برسات، ہر شے نے سفیدی کی چادر اوڑھ لی۔ مالم جبہ اور پارا چنار میں -3 ڈگری کی سردی، کالاب میں درجہ حرارت -2 اور اپر دیر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ، قلات میں پارا -6، زیارت میں -5 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج 11واں نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 159 ریکارڈ۔ برزل پاس پر برفانی تودہ گرنے سے پاک فوج کے 3 سپوت شہید، کیپٹن اور 2 جوان شامل۔ ISPR کے مطابق 2 اور 3 جنوری کی درمیانی شب پاک فوج نے برزل پاس پر برف ہٹانے کا آپریشن شروع کیا۔ اس دوران برفانی تودہ ٹیم پر گر گیا۔ کیپٹن اسمت، سپاہی رضوان، مشین آپریٹر عیسیٰ کو زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تینوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 14 کی قربانی پاک فوج کے عزم، پیشہ ورانہ لگن اور دفاع وطن کے پختہ ارادے کی روشن مثال ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ لکی مروت میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 3 ٹریفک اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سرائے نورنگ ٹریفک انچارج جلال، سپاہی عزیز اور سپاہی عبداللہ شہداء میں شامل۔ اہلکار بنو لکی سڑک پر معمول کی ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ حملہ فرار، پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن۔ FIE نے تمام زونل دفاتر میں ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک شروع کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر پیغام لکھا، ڈیسک بین الاقوامی مسافروں کو امیگریشن اور کلیئرنس کے لیے رہنمائی کریں گے۔ اس پر عمل درآمد فوری طور پر ہوگا۔ پریشانی سے پاک سفر کے تجربے کو یقینی بنائیں گے۔ ہیلپ لائنز اور ای میل کے ذریعے رسائی ہوگی۔ تفصیلات ہوائی اڈوں، سرحدی مقامات اور FIA کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی قومی کانفرنس 7 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ نون لیگ، PP، PTI، JUI، جماعت اسلامی کو شرکت کی دعوت۔ MQM، قافلے، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP اور دیگر جماعتیں بھی مدعو کیا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کانفرنس میں شرکت سے انکار۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ بانی PTI نے بات چیت کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے۔ اور کراچی سی ویو پر میراتھن 5، 10، 21 اور 42 کلومیٹر دوڑ، مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ 25 ممالک کے 7,000 سے زائد افراد بھی میراتھن کا حصہ۔ لاہور میں بھی نئے سال کے آغاز پر میراتھن۔